تقلید جائے جانے دو، اسلام نہ جائے. اسلام جا رہا کیوں؟ کیونکہ شوہر غائب ہے، بیوی 90 سال انتظار کر نہیں سکتی، اپنی جوانی کو کنٹرول نہ کر سکی اور کہیں وہ چکلے کھانے پہ بیٹھ گئی یا زناکاری پہ آمادہ ہو گئی تو اسلام ہی برباد ہو جائے گا، اسلام ہی چلا جائے گا. بہت اونچی بات کہی اشرف علی تھانوی صاحب نے. یہ ساری کتابیں دارالعلوم دیوبند سے ہمیں جتنی قربت سے حاصل ہو جاتی ہیں شاید آپ تک اتنی قریبی سے نہ، آپ کو اتنی قربت سے نہ مل پاتی ہوں، کیونکہ میرے یہاں سے صرف 250 کلومیٹر دور ہے اور میرا ہفتے میں ایک بار، 15-20 دن میں ایک بار چکر لگتا ہی رہتا ہے دیوبند کسی نہ کسی بحث و مباحثے کے سلسلے میں جانا پڑتا. مسلم پرسنل لا کا معاملہ اٹھتا ہے کہ طلاق کو 3 مانا جائے کہ 1 مانا جائے، اور ہندوستان میں ہم کون سا قانون نافذ کریں. میرے بھائی، اس سلسلے میں ہمیں جانا پڑتا ہے وہاں پر، یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں وہاں پر. اس لیے جتنا قریب کا معاملہ میرا ہے شاید آپ کا نہ ہو. میرے بھائیو، ذرا اندازہ لگائیے کہ توحید کس طریقے سے ہماری برباد ہو رہی ہے. اب آئیے ذرا توحید کی طرف. نبیوں نے رب کو پکارا، ہمیں اور آپ کو کس کو پکارنا چاہیے؟ حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر بیٹھے، پانی بڑھتا جا رہا، پانی پہاڑی کی چوٹی تک پہنچ گیا. دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا جب بچے گا نہیں، چیخ پڑے اللہ میرا بیٹا. فطری محبت جوش میں آئی، اللہ میرا بیٹا میرا بیٹا، میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ کہتا انہ لیس من اہلک، وہ تیرے اہل و عیال میں سے نہیں، تیری اولاد میں سے نہیں، تیرے خاندان میں سے نہیں. اگر آج تو نے بیٹا بیٹا کہہ دیا، اگر آئندہ تو نے اس کو بیٹا کہا تو آئے نوح تجھ سے نبوت چھین لوں گا. نوح اپنے بیٹے کو نہ بچا پائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، نمرود نے آگ جلا رکھی ہے، جھولے پہ بٹھا دیا ہے، قریب ہے کہ اس آگ میں دھکا دے دے. 2 فرشتے آتے ہیں. یہاں تو لوگ کہتے ہیں میں ان سے مانگتا تھوڑی ہوں، میں تو ان سے یہ کہتا ہوں میری دعا اوپر تک لے کے چلے جاؤ. یہ تو سفارش کرتے ہیں میری اللہ سے. یہاں تو وسیلہ چل کے آیا تھا فرشتوں کا، زندہ فرشتوں کا، اور ابراہیم نے فرشتوں کے وسیلے کو بھی ٹھکرا دیا. کیا کہا تھا ان فرشتوں نے؟ آئے ابراہیم، اگر کہو تو ہم اتنی تیز بارش برسائیں کہ پوری آگ بجھا دیں، اور اگر آپ چاہیں تو پوری آگ کو ہی لے جائیں اور پہاڑ کے نیچے پٹک دیں، پہاڑ کے جانب پیچھے پٹک دیں. کہا نہیں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ میں یہ جنگ کس کے لیے لڑ رہا ہوں. کہا اللہ، اگر میں تیری توحید کے خاطر آگ میں ڈالا جا رہا ہوں تو تو میری حفاظت فرما. اتنا کہا، نمرود نے آگ میں ڈالا، جو پھینکا اوپر سے آواز آتی ہے، غیب سے آواز آتی ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو میرے بندے ابراہیم کے اوپر سلامتی والی بن جا. توحید ہے. ابراہیم نے رب کو پکارا. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن پہ چھری چلانے والے ہیں، لے کے جا رہے ہیں، شیطان بہکا رہا ہے، 3 جگہ بہکا رہا ہے، تینوں جگہ کنکریاں ماری، دھس گئے، شیطان دھس گیا. اگر نبیوں کو علم غیب ہوتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا ہم چھری چلائیں گے تو ذبح نہیں ہوگا، کیونکہ غیب کا علم اگر تھا تو اگر یہ معلوم تھا کہ میرا بیٹا تو کٹے گا ہی نہیں، پھر چھری چلائی تو کون سا کمال تھا؟ پھر کون سا کمال تھا؟ غیب نہیں تھا. ابراہیم کو آزما رہا اللہ، اور آزما کر ان کی قوم کے سامنے یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے نے میرا کتنا کہنا مانا. چھری گردن پہ رکھ دی اور چلا رہے ہیں یہ کہتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر. اسماعیل جو چھری کے نیچے پڑے ہیں، تفسیر کشاف اور روح المعانی کے الفاظ ہیں، اور اس کو البانی نے صحیح قرار دیا ہے. چھری کے نیچے جو پڑے ہوئے اسماعیل علیہ السلام، جو چھری کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ابراہیم و اسماعیل کی زبان سے نکلنے والے جملے جب فرشتوں نے سنے تو کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کو یہ جملے اتنے پسند آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی کلمات میں اللہ رب العالمین کی پاکی بڑائی و کبریائی کا تذکرہ کرتے رہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. بار بار چھری چلاتے ہیں، پیچھے ایک دمبا آ جاتا ہے اور اس دمبے کو ذبح کر دیا جاتا ہے. بلکہ صحیح الفاظ تو یہ ہیں، ابراہیم چھری تو اسماعیل کی گردن پہ چلا رہے تھے لیکن دمبا پیچھے ذبح ہو رہا تھا، بالکل ایسی جیسے ریموٹ یہاں ہوتا ہے، بٹن ہمارے ہاتھ میں اور اثر ٹیلی ویژن کے اوپر پڑتا ہے. تو گرم پانی اگر مل جائے تو لاؤ، تھوڑا طبیعت زیادہ میری ناساز، گرم پانی تھوڑا. یہ ہے توحید
کس کو پکارا؟ رب کو پکار رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام کو ابھی حکم نہیں ہوا کہ مچھلی کہ ابھی تم ہجرت کرو، لیکن یونس علیہ السلام اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت کر جاتے ہیں۔ کشتی پہ بیٹھے، طوفان آ گیا، کشتی چلانے والا کہنے لگا اس کشتی میں کوئی اللہ کا نافرمان بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ کتنی جلدی پہچان لیا جاتا تھا، بھائی اٹھ جائے، کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ قرآن دازی ہوتی ہے، 50 پرچیاں لکھی جاتی ہیں، 50 کے نام ڈالے جاتے ہیں اور پرچیاں ڈال دی جاتی ہیں کشتی میں۔ اٹھاؤ، کون اٹھائے؟ کسی بزرگ آدمی سے اٹھواؤ۔ آئے یونس تو اٹھا، تجھ سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ یونس اپنے ہاتھ سے وہ پرچی اٹھا رہے ہیں۔ یونس نے جب پرچی اٹھائی تو یونس کا نام لکھا ہوا آتا ہے، یونس مجھے تو امید نہیں تھی کہ تم بھی اللہ کی نافرمانی کر سکتے ہو، چلو تمہاری وجہ سے سارے لوگوں کی جان خطرے میں، سب نے مل کر یونس کو سمندر میں ڈال دیا۔ یہاں سمندر میں ڈالا، فالتقمہ الحوت، وہاں مچھلی نے ان کو نگل لیا، لقمہ بنا لیا، مچھلی کھا گئی۔ 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں۔ اپنی اس خطا کا اقرار مچھلی کے پیٹ میں اس جملے سے کر رہے ہیں۔ کسی کے ذریعے بات نہیں پہنچائی جا رہی ہے، ڈائریکٹ مچھلی کے پیٹ میں، اور رب کو اس طریقے سے پکار رہے ہیں اور اپنی خطا کا اقرار بھی کر رہے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو وہ ظالم کہہ رہے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ، توحید کی دعوت دیکھو، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ دعا بھی تو ایک عبادت ہے اور وہ بھی تیرے ہی لیے ہے، اس لیے پکار بھی میں تجھی کو سکتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ الا انت، تیرے علاوہ کوئی پاک معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، انی کنت من الظالمین۔ انی کے لفظ پر غور کیجئے، انا عربی زبان میں یقیناً یا بے شک یا تاکید کے معنی کے لیے آتا ہے۔ انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اپنے ظلم کا ہم تو ظالم نہیں کہیں گے، انہوں نے اپنے آپ کو کہا، یہ تواضعاً کہا۔ ایک بندے کی وہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو تواضع کے ساتھ پیش کرے، اپنے آپ کو چھوٹا بن کر پیش کرے۔ کہا انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یونس ساری زندگی اگر اپنے اس غلطی کا، اس خطا کا اقرار نہ کرتا تو ساری زندگی اللہ اس کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھتا۔ کس کو پکارا؟ یعقوب علیہ السلام، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا یوسف کو، لیکن یعقوب کو پتا نہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ یعقوب کو اگر علم غیب ہوتا، نبیوں کو اگر علم غیب ہوتا تو کہہ دیتے میرے بیٹو تم جھوٹ بول رہے ہو، اس کو تو فلاں فلاں کنویں میں پھینک دیا ہے، لیکن نہیں۔ یعقوب نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے کہا یعقوب تو نے مجھے پکارا، جب میں نے تیرا بیٹا تجھ سے چھینا تھا تو تیری آنکھوں کی روشنائی موجود تھی، اب میں تجھے تیرا بیٹا لوٹاؤں گا تو پہلے تیری آنکھوں کی روشنائی کو لوٹاؤں گا۔ رب کو پکارا، مسئلے حل ہوتے گئے۔ یہاں نبی اکرم کو لے لو، یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر پکار رہے ہیں تو اللہم لا تہلک ھذہ العصابہ ان تہلک ھذہ العصابہ لن تعبد بعد اليوم۔ اے اللہ یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک نہ ہو جائے، اگر آج یہ ہلاک ہو گئی تو اس روئے زمین پر کبھی کوئی تیرا نام لینے والا نہ ہوگا۔ نبی اکرم نے تو توحید کو اس طریقے سے سمجھایا، اگر کسی کے دل میں قرآن کی یہ باتیں اتر رہی ہیں تو مسلم شریف کے یہ الفاظ بھی وہ اپنے دل میں بٹھائے۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی سے سوال کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اگر جنگل میں گھر جاؤں، چاروں طرف سے میرے دشمن کفار مجھے گھیر لیں اور لاٹھی ڈنڈے برچھی اور اوزار اسلحہ لے کر میرے پاس مارنے کے لیے آئیں اور مجھ سے یہ کہیں کہ تو اللہ کا انکار کر، تب میں تیری جان بخشوں گا ورنہ قتل کر دوں گا۔ اے اللہ کے نبی اللہ کے انکار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے مجھے اپنی جان بچانے کا، تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کا انکار کر لے اس مجبوری میں اور اپنی جان بچا لے۔ کہا کیا میں یہ کہہ دوں کہ اللہ کا انکار کرتا ہوں اللہ نہیں ہے؟ کہا اگر یہ کہہ کر تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے۔ کہا اللہ کے نبی اگر وہ مجھ سے یہ کہے نہیں میرے مالک کو
میرے آقا کو میرے سردار کو سجدہ کرو تب میں تجھے چھوڑوں گا ورنہ میں قتل کر دوں گا۔ اے اللہ کے نبی اگر وہ زبردستی اپنے سردار کو سجدہ کروائے تو کیا کروں؟ اللہ کے نبی کی زبان سے کیا جملے نکلتے ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، ان قتلتا او حرقتا، اگر تجھے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے تو اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کروا لینا، اگر تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے تو یہ بھی کروا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے اپنی پیشانی کو مت جھکانا۔ اللہ کا انکار کر کے تیری جان بچ رہی ہے تو بچا لے۔ کہا اللہ کے رسول کسی کو سجدہ کر کے جان بچ رہی ہے تو؟ کہا بالکل نہیں، ان قتلتا باب تفعیل سے آیا ہے، قتل یقتل قتل کرنا، اور قتل یقتل کے معنی ہوتے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، قیمہ قیمہ کرنا، بوٹی بوٹی کرنا۔ ان قتلتا وہ تجھے قتل ہی نہیں، اگر تیرے جسم کو بوٹی بوٹی کر دیں، قیمہ قیمہ کر دیں تو یہ کروا لینا، لیکن کسی غیر کو سجدہ نہ کرنا۔ دیکھ لو اب اپنے علاقوں پر روڈوں پر بنے ہوئے پختہ قبروں پر مناظر دیکھ لو، اور سجدوں کی بھی قسمیں ہونے لگی کہ یہ تعظیمی سجدہ ہے، یہ تعبدی سجدہ نہیں ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت بری چیز ہے کسی غیر کو سجدہ مت کرنا۔ حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے تعظیمی سجدہ کر کے بچا لینا، اللہ کے نبی یہ کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے اگر وہ سجدہ ہی کروا رہا ہے تو تعظیمی سجدہ کر دینا، عبادت کا سجدہ مت کرنا اور اپنی جان بچا لینا، لیکن نہیں، آپ نے ہر قسم کے سجدے سے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی سجدہ مت کرنا، سجدہ ہی نہیں ہے۔ اگر مردوں کے سامنے جھکنا جائز ہوتا تو نماز جنازہ کے اندر رکوع اور سجدہ بھی ہوتا۔ نماز جنازہ ایک جنازے کی نماز، ایک نماز ہے وہ بھی، کیونکہ نماز کے سارے شرائط اس کے اندر پورے ہو رہے ہیں۔ اس سے جنازہ پڑھنے سے پہلے وضو بنایا جاتا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی جاتی ہے، اس کے بعد میں قبلے کی طرف چہرہ ہوتا ہے، اور سورہ فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ نہ پڑھیں تو اس کی وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، آپ نہ پڑھیں، ورنہ آپ وہ حدیث دیکھ ڈالیے بخاری شریف کے اندر جو طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف سے مروی ہے، وعن طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا انها سنۃ، رواه البخاری فی کتاب الجنائز۔ اس حدیث کو امام بخاری اسی طریقے سے کتاب الجنائز میں لائے جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد تو وہ قرآن شریف کے بعد سب سے زیادہ صحیح کوئی کتاب ہے تو بخاری شریف کی حدیث۔ امت کا اجماع ہے اس پر، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی اور اہل حدیث سب کا۔ یہ الگ بات ہے کہ شیعہ ہمارے معاشرے سے کٹ گئے ہیں، اب وہ ہمارے اس بخاری کو نہیں مانتے ہیں، اب وہ تو قرآن کی تفسیر بھی نہیں مانتے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان ان تینوں نے سورہ فاطمہ چرا لی، سورہ حسن چرا لی، سورہ حسین چرا لی، اور سورہ زین العابدین چرا لی، اور 10 پارے انہوں نے غائب کر دیے جو حضرت علی کے بارے میں وصیت تھی جس کے اندر۔ یہ عقیدہ ہے ان کا، اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرمائے اور ان کو ہدایت عطا فرمائے، ان کو پکا سچا کتاب و سنت کا شیدائی بھی بنا دے۔ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے کہ کیا معاملہ تھا، کیا ہے اس بخاری کے الفاظ۔ طلحہ ابن عبداللہ ابن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن عبداللہ ابن عباس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھی، صلیت خلف ابن عباس رضی اللہ عنہما علی جنازۃ، ایک جنازے کی نماز میں شریک تھا، میں شامل تھا۔ فقرأ بفاتحة الكتاب، قرأ بے کے صلے کے ساتھ آتا جیسے اقرأ باسم ربک الذی خلق، فقرأ بفاتحة الكتاب، تو انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی زور سے، ہم لوگ پیچھے تھے، انہوں نے زور سے سورہ فاتحہ پڑھی۔ ہمارے علاقے میں زور سے سورہ فاتحہ پہلی بار پڑھی گئی۔ کہتے ہیں جب انہوں نے سلام پھیرا تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا ہے، انہوں نے زور سے سورہ فاتحہ کیوں پڑھی؟ یعنی پڑھی تو جاتی تھی سورہ فاتحہ لیکن آہستہ، جنازے کی نماز آہستہ پڑھی جاتی تھی، لیکن انہوں نے زور سے سورہ فاتحہ پڑھی۔ تو عبداللہ ابن عباس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، شاید سورہ فاتحہ پر اعتراض ہے ان کو، یہ زور سے کیوں پڑھی؟ کہا قال لتعلموا، میں نے جان بوجھ کر زور سے پڑھی تاکہ تم کو بتا دوں، لتعلموا تاکہ تم کو علم ہو جائے، لتعلموا تاکہ تم کو اس بات کی جانکاری ہو جائے، انہا سنتن کہ اللہ کے رسول نے زور سے بھی پڑھائی ہے، انہا سنتن یہ بھی نبی کا طریقہ ہے، انہا سنتن کی یہ بھی نبی کی سنت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زور سے بھی سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، تو زور سے پڑھو یا آہستہ، لیکن بغیر سورہ فاتحہ کی جنازے کی نماز بھی نہیں ہے۔ یہ حدیث ہے بخاری کی۔ میرے پیارے ساتھیوں،
اب اللہ کے نبی اس دنیا میں نہیں ہیں اور عبداللہ ابن عباس نبی کے انتقال کے بعد ہی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انہا سنت، ان کی یہ بھی سنت ہے. آپ کہتے ہو بہت آسانی سے کہ منسوخ ہے، تمہاری زبان کے کہہ دینے سے منسوخ نہیں ہو جائے گی. یہاں بال کی کھال نکال لی جاتی ہے، دلائل کو سامنے کھنگال کے رکھ دیا جاتا ہے اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، وہ واقعے اور قصے ہوں گے ہمارے بھائیوں کے پاس کہ فلاں بابا کے لوٹے میں پورا تالاب آ جاتا تھا اور رابعہ بصری سمندر میں مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہی ہیں. یہ کرامتیں تم کو مبارک ہو. جو کام جناب محمد رسول اللہ نے کبھی نہیں کیا، اگر کوئی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوئی پیر نہیں، وہ اپنے بزرگ کو بزرگ نہیں بلکہ شیطان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. رابعہ بصری کیوں کا سمندر کا سفر کر رہی تھی، نماز کا وقت ہو چکا تھا، پتہ نہیں ہے قبلہ کہاں ہے، سمندر میں اندازہ نہیں لگا پا رہی ہیں اور مصلی بچھایا ہے، مصلی پر کھڑی ہیں، سمندر میں مصلی چل رہا ہے اور سمندر کی موجیں رابعہ بصری کو لے کے چل رہی ہیں اور قبلہ نہیں معلوم ہے. پھر کیا ہوا کہ کہا قبلہ ہی اٹھ کے سمندر میں چلا آیا اور رابعہ بصری نے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی. اب تم کہتے ہو کہ ان عقیدوں کو میں مان لوں. اللہ کے نبی 13 سال مکے میں رہے اور مکے کے لوگوں نے ستایا، اتنا مارا کہ لہو لوہان کر دیا. آپ ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گئے. جب آپ ہجرت کر رہے تھے، جانے سے پہلے آپ نے قبلے پر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑا، اس پر ہاتھ دیا اور خانہ کعبہ کو بوسہ دیا اور بوسہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، آئے خانہ کعبہ، مجھے تیرے باشندوں نے، مجھے مکہ کے باشندوں نے میں نکلنے پہ مجبور کر دیا. آئے کعبہ، مجھے قسم ہے میرے اور تیرے رب کے عزت و جلال کی، اگر مکے کے کافروں نے مجھے ستایا نہ ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. اس کے بعد آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. 10 سال مدینے میں رہے تو آپ مکے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. آپ سوتے تھے تو اپنے شہر مکہ کی طرف رخ کر کے سوتے تھے. لوگوں نے پوچھا ایسا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی ہے، میرے وطن کی محبت. وہ حدیث تو ضعیف ہے بلکہ موضوع ہے، لیکن یہ واقعہ صحیح ہے کہ مجھے مکے کی محبت میرے دل سے نہیں نکلتی ہے. 10 سال مدینے میں رہے، یہ خانہ کعبہ میرے نبی کے لیے مکے سے اٹھ کر مدینے نہیں پہنچا. رابعہ بصری محمد الرسول اللہ سے بھی بڑی اللہ کی ولیہ رہی ہوں گی، ہائے ہائے ان کے لیے خانہ کعبہ ہی اٹھ کے چلا گیا. اب بتاؤ ہم تمہاری ان من گھڑت داستانوں کو مانیں یا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو دیکھیں اور آپ کے اس عظمت کو دیکھیں؟ اس باعظمت ہستی کے لیے خانہ کعبہ نہیں اٹھا، ان سے بڑی ہستی کون ہو سکتی ہے؟ ایک کتاب آتی ہے، پتہ میں دے دیتا ہوں آپ کو، نوٹ کر لیجئے گا. وہ کتاب آپ بریلی شریف، تھوڑی دیر کہنے کا حق ہے مجھے، آپ نہ کہیے، بریلی شریف سے منگا لیجئے. اس کتاب کا نام ہے سیرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. اس کتاب کے صفحہ نمبر 283 پر 283 پر آپ دیکھیے گا، لکھا ہوا ہے کہ جب یہ اجمیری بابا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب ہندوستان میں آئے اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ان کے زمانے میں اسلام اتنی تیزی سے پھیلا کہ جب یہ نماز پڑھنا شروع کرتے تھے اور نماز پڑھ کے جب سلام پھیرتے تھے، داہنی طرف سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے، اور بائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000 آدمی مسلمان ہو جاتے تھے. دائیں طرف سلام پھیرا تو کتنے؟ 90,000. بائیں طرف سلام پھیرا تو کتنے؟ 90,000. یعنی ایک وقت کی نماز میں 1,80,000. دن بھر میں 5 نمازیں اگر پڑھ لی ہیں تو 9 لاکھ سیدھے. ایک دن میں 9 لاکھ. سنتیں الگ ہیں، نوافل الگ ہیں. اتنے کیا ہو جاتے تھے؟ میں نے کتاب کا نام بتلا دیا ہے. کتاب کا رائٹر ہے ارشد القادری. کتاب کے صفحہ نمبر 283 پر لکھا ہوا ہے، اور کتاب بھی وہاں ملتی ہے کہ جہاں آپ کے پاکستان کا بھی اگر کوئی وزیر اعظم جاتا ہے تو جب تک اس کے ساتھ چکر نہ لگا لے، پھیرے نہ لگا لے، وہ واپس لوٹ کے نہیں آتا ہے اجمیر سے. آپ کے یہاں کا بھی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم سب جب تک اجمیر کے چکر نہ لگا لیں وہ لوٹ کے واپس نہیں آتے ہیں. اور میں نے کتاب کا حوالہ بھی وہیں سے دیا ہے جہاں سے پوری نسل پھیلی ہے، بریلی شریف. یہ کتاب وہاں سے چھپی ہے، صفحہ نمبر 283.
دائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000، بائیں طرف سلام پھیرا تو 90,000، ایک وقت کی نماز میں 1,80,000، 5 وقت کی نماز میں 9 لاکھ آدمی۔ اب سوچو کہ ان کی زندگی اگر 40 سال بھی دعوت و تبلیغ میں گزری ہے تو کیلکولیٹر لے کے بیٹھ جاؤ اور جوڑ لینا کہ کتنے آدمی۔ یہاں ایک وقت کی نماز میں 1,80,000، صرف ایک وقت لے لو، 5 وقت بھی مت لو، 5 وقت میں 9 لاکھ، ایک وقت میں 1,80,000۔ اور اللہ کے رسول نے جب دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، مکے کے اندر 13 سال جب محنت کی اور لوگوں نے جب آپ کو مجبور کر دیا، آپ نکلے تو مدینہ میں بھی نہیں رہنے دیا، تو 13 سال مکے میں اور کچھ دن مدینہ میں، جب مکے اور مدینہ کے سارے لوگوں کو جوڑا گیا تو 13 سال کی اس شدید محنت میں نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد تھی 313۔ 13 سال کی شدید محنت کے باوجود کتنے تھے؟ 313۔ یہاں ایک وقت کی نماز میں کتنے ہو رہے ہیں؟ 1,80,000۔ ہم سے کہتے ہیں یہ کرامتیں مان لو۔ میرے بھائیوں، ایسا لگتا ہے کہ ان مولویوں کو وظیفہ ملتا رہتا تھا، کھانا پینا سب پہنچتا رہتا تھا اور ان کے دماغ میں جو آتا تھا سب لکھ مارتے تھے۔ اب ایک کتاب ہے، آپ پڑھیے، ملفوظات میں بھی واقعہ مل جائے گا، سیرت غوث پاک، اس میں ایک دوسرے ولی کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پیر، یہ ولی جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ ایک دن میں 2,000 رکعتیں پڑھتا تھا۔ کتنی؟ 2,000 رکعتیں۔ میں پڑھنے لگا، میں نے کہا یا اللہ یہ 2,000 رکعتیں کیسے پڑھتا ہوگا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تو میں نے پریکٹیکل کر کے دیکھا کہ 4 رکعت پڑھتا ہوں کتنی دیر میں ہوتی ہیں۔ تو جب میں نے بہت جلدی جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جب جلدی پڑھی ہے تو 4 رکعت پڑھنے میں مجھے 6 منٹ لگے، یعنی ایک رکعت میری 1.5 منٹ میں ہوئی۔ تو میں نے سوچا چلو اس سے بھی جلدی اگر اس نے پڑھی ہوگی تو ایک رکعت کو 1 منٹ مان لو، 1 منٹ میں تو 4 رکعت 4 منٹ میں، حالانکہ میں نے 6 منٹ میں پڑھی، اس نے 4 بھی میں پڑھ لی ہوگی۔ تو اگر 1 منٹ میں 1 رکعت مان لوں میں تو آپ اس سے جوڑیے 1 منٹ میں 1 تو 60 منٹ میں 60، یعنی 1 گھنٹے میں 60، تو 1 گھنٹے میں 60 ہے تو 24 گھنٹے میں کتنی ہوئی؟ جب میں نے کیلکولیٹ سے جوڑا تو 1440۔ 2,000 رکعتیں پڑھتا، جبکہ 1 منٹ کی 1 رکعت جوڑی جائے تو 24 گھنٹے میں کتنی ہو رہی ہے؟ 1440۔ اور وہ بھی کب؟ جب یہ بابا لیٹرین نہ کرتا ہو تب، کھانا نہ کھاتا ہو تب، غسل نہ کرتا ہو تب، اور 1-2 گھنٹہ سوتا بھی نہ ہو تب۔ اگر 1 گھنٹہ سویا 24 گھنٹے میں تو 60 رکعتیں کم کر لو، 10 منٹ کھانے میں لگایا 10 رکعتیں کم کر لو، تب 1440 ہو رہی ہیں۔ پھر میں نے سوچا پتہ نہیں یہ بابا نماز پڑھ رہے تھے یا ہمارے انڈیا کے بابا رام دیو کی طرح ایکسرسائز کر رہے تھے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ یہ راجدھانی ایکسپریس چل رہی ہے یہ نمازیں، اور نیچے لکھا ہے نوٹ، یہ جملہ میں کہوں گا چاہے آپ کو کتنا ہی برا لگے، نیچے لکھا ہوا ہے نوٹ، آئے وہابیو، آئے اہل حدیثو، کیا ایسا بزرگ پیر تمہاری قوم میں بھی آیا ہے جو ایک دن میں 2,000 رکعتیں پڑھتا ہو؟ میں نے اپنے انڈیا میں ایک رسالے میں لکھا تھا الحمدللہ ایسا کوئی شیطان ہمارے یہاں پیدا نہیں ہوا۔ یہ پیر ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانے کی ہوگا کون۔ آج کل جھگڑا دوسرا چل رہا ہے، کہتے ہیں کہ ایک عورت پیر نے تقریر کہا کہ سنو، جو آدمی اسلامی کیسٹ کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر منظور کالونی گجر چوک کراچی مل کے کھاتا ہے اس کی محبت بڑھتی ہے۔ تو ایک عورت نے کہا پیروں کو دیکھتی ہوں کہ یہ کتنے مل کے کھاتے ہیں، آج کے پیر یہ کہاں شاہ ولی اللہ محدث وہ شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی، ارے خبردار جو ان کو تم نے اپنا بزرگ کہا ہے، یہ تو ہمارے بزرگ تھے، ان کو تم زبردستی چھین کر اپنی جھولی میں کیوں بھرنا چاہتے ہو؟ ان کی کتاب پڑھ لو، گنیا تو طالبین رفع الدین کرتے تھے۔ اگر واقعی تم پیر کے مرید ہو تو جو کام پیر نے کیا وہ مرید بھی کرے، وہ زور سے آمین بولتے تھے، تم بھی بولو جو پیر نے کیا اس کو مرید کو تو اور زیادہ کرنا چاہیے۔ اور ہم سے کہتے ہیں وہابیوں کے اندر پیر نہیں، اور ہم بھی وہ جملے دہراتے ہیں کہ ارے تم تو اتنے غریب، بے بس اور بے کس اور مجبور ہو کہ تمہیں تو تمہارے خاندان میں کوئی پیر بھی نہیں ملا، تمہیں پیر بھی ملا ہے تو اہل حدیثوں کے خاندان کا ملا ہے، ہمارے گھر کا تمہیں پیر ملا ہے، تمہیں تو 11ویں شریف کی ڈیگ چڑھانے کا بزرگ بھی ملا ہے تو ہمارا بزرگ ملا ہے، جس نے اپنی کتاب گنی تو طالبین میں لکھا ہے کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 1 فرقہ جنت میں جائے گا۔ پوچھا عبد القادر جیلانی سے وہ کون سی جماعت جنت میں جائے گی؟ کہنے لگے وہ جنت میں جانے والی جماعت اہل حدیث کی جماعت ہوگی۔
ان سے پوچھا گیا کہ اہل حدیث کی پہچان کیا ہوگی؟ کہنے لگے اہل حدیث کی نہیں، میں بدعتی کی پہچان بتاتا ہوں کہ بدعتی کی پہچان یہ ہوگی کہ وہ اہل حدیث کو دیکھ کر جلتا ہوگا۔ تو میں پیر بھی ملا ہے تو ہمارے خاندان کا ملا ہے۔ میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بات آ گئی تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، اس نے دعوت کی کھچڑی پکائی اور کھچڑی میں گھی ڈال دیا۔ اب معاملہ پیچیدہ، گھی اور وہ بھی گرم گرم کھچڑی میں کس کی زبان نہیں للچائے گی؟ تو تینوں پیر بیٹھے تھے، تو ایک سوچ رہا ہے میرے پاس آ جائے، دوسرا سوچتا میرے پاس آ جائے، تیسرا سوچ رہا میرے پاس آ جائے۔ تو پہلا پیر، کہتے نہیں دلائل بہت ہوتے ہیں مولویوں کے پاس، یہ ہار جلدی نہیں مانتے، انگلی ڈالی، کا جانتے ہو جنت میں دودھ کی نہر کیسے بہ رہی ہوگی؟ کا کیسے بہ رہی ہوگی؟ اس نے انگلی ڈالی اور گڈھا بنا دیا، نالی، ایسے کہا تجری من تحتها الانہار۔ اب وہ گھی تو گرم تھا، پگھل گیا تھا، وہ نالی کے ذریعے سب بہتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ دوسرے نے کہا بے کم بخت، سوچا میں نے مجھے ملا، یہ لے گیا یہ۔ اس نے کہا جنت میں صرف دودھ ہی کی نہر تھوڑی ہوگی، آپ نے تو معاملہ ہی الٹا کر دیا۔ ارے وہاں دودھ کی نہر آپ کی طرف بہ رہی ہوگی، شہد کی اور شراب کی نہریں ہماری طرف بہ رہی ہوں گی۔ اس نے دو انگلی ڈالی اور کہا عینان تجریان من تحتها الانہار، وہ سب اپنی طرف کھینچ لے گیا۔ تیسرے نے کہا اللہ، سوچا تھا مجھے ملے لیکن یہ لے گیا، یہ میں کیسا فارمولہ ایجاد کروں کیونکہ اس کی طرف بھی آ گیا، میں ایسا کرتا ہوں کہ سب کو مل جائے۔ اس نے کہا یار تم لوگ جنت و جہنم کی باتیں بہت جلدی کرنے لگے ہو، ڈائریکٹ جنت و جہنم میں پہنچ گئے ہو۔ ارے پہلے قیامت سے نپٹو۔ کہیں قیامت آئے گی تو زمین میں زلزلہ ہوگا، اور جانتے ہو جب زمین پہ بھوکمپ اور زلزلہ آئے گا تو زمین کیسے ہلے گی؟ اس نے پوری پلیٹ اٹھائی اور کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ایسے ایسے ہلائی جائے گی۔ وہ گھی چاروں طرف پھیل گیا، کہا بے ایمان کہیں کہ اب کھا، مجھے کیوں بھوکا مار رہا؟ یہ آج کل کے پیروں کا حال ہے۔ عبد القادر جیلانی کہاں، وہ کہاں آج کے پیر، کہاں آج کے پیر؟ تصور کیجئے آج کے پیر وہ ہیں بریلی میں خود تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کرتے کرتے کہتے دور دور ہٹ ہٹ۔ تقریر کے بعد لوگوں نے پوچھا یہ کیا کر رہے تھے؟ کہا ارے تمہیں معلوم نہیں؟ کہا مجھے کیا معلوم، آپ دور دور ہٹ ہٹ کر رہے تھے۔ بولے خانہ کعبہ میں کتا گھس گیا تو اس کو بھگا رہے تھے۔ یہ آج کے پیر ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے خانہ کعبہ کا کتا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر حوالہ آپ کی کتاب میں موجود نہ ہو تو گردن اڑا دو میری۔ بیوی نے کہا اچھا یہاں سے خانہ کعبہ کا کتا دکھ رہا ہے، کل ان کا امتحان لیتی ہوں۔ دوسرے دن کہا ان کی فیوریٹ ڈش جو تھی وہ سادہ چاول، اوپر سے چینی شکر اور گھی، اس کو ملا کر وہ کھاتے تھے، یہ ان کا فیوریٹ فوڈ تھا، بہترین کھانا، یہ ان کی فیوریٹ ڈش تھی۔ تو بیوی نے کیا کیا، گھی اور چینی نیچے رکھ دیا، اوپر سے چاول ڈال دیے، دسترخوان لائی، بچھایا، کہا لیجئے یہ کھائیے تب تک میں پانی لاتی ہوں۔ یہ پانی لے کے آئی، کہا ارے ابھی کھایا نہیں آپ نے، شروع تو کرو۔ کہا پاگل ہے کیا، گھی اور چینی تو لے کے آؤ، آج کیا سادہ کھاؤں؟ کہا او ہو کیا ہوا کہ کل تو خانہ کعبہ کا کتا آپ کو بریلی سے دکھ رہا تھا، اتنی دور کا کتا دکھ رہا تھا آپ کو، اور یہاں بیٹھے بیٹھے بھگا دیا، اور آپ کی پلیٹ چاول کے نیچے گھی اور چینی میں نے پہلے سے ڈال دی، یہ دکھائی نہیں؟ ہری پگڑی اتاری اور کہا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ یہ مشہور ہے، یعنی آدمی بدنام ہوتا ہے تو گھر سے ہوتا ہے، یعنی عورت ہی جتنی کمزور نفس جانتی ہے اپنے شوہر کی کوئی دوسرا نہیں جان سکتا ہے۔ میرے بھائیوں توحید کی طرف آؤ، توحید ہے یہ کہ ابراہیم نے رب کو پکارا، یونس نے رب کو پکارا، آدم نے رب کو پکارا۔ میں آپ کو ذرا ایک واقعے کی طرف لے کے چلنا چاہتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ توحید کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ واقعہ تورات، جس کا موجودہ نام اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ۔ آج بھی تورات میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک بار یہ دعا کی اور تمنا کی، آئے اللہ کیا اس دنیا میں مجھ سے بھی زیادہ کوئی عبادت کرنے والا ہے؟ اللہ نے کہا فلاں جنگل میں۔ کہ اللہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کہا اس جنگل میں جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام چل دیے اس بزرگ سے ملنے کے لیے۔ تورات کا واقعہ ہے، توحید دیکھیے تورات میں۔ اس کے بعد میں ایک واقعہ میں ہندو دھرم کا سناؤں گا آپ کو۔ تورات میں یہ واقعہ کہا کہ اچھا اس بزرگ کی طرف چلنے لگے موسیٰ علیہ السلام، اور جیسے ہی اس بزرگ کے قریب جنگل میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ اس بزرگ چٹائی بچھائے ہوا ہے، وہ بزرگ، اور سجدوں پہ سجدے کرتا جا رہا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ جب اس بزرگ نے سلام پھیرا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے بزرگ بندے تو یہاں کب سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے؟ بولا جب سے میں نے ہوش سنبھالا تب سے میں اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہوں۔ کہا چاہتے کیا ہو؟ کہا اللہ نے مجھے خواب میں یہ دکھایا تھا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات پر ایمان لاؤں گا، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں ہی موسیٰ ہوں اور یہ میرے اوپر اتری ہوئی کتاب ہے۔
جیسے اس بزرگ نے اس کتاب کو دیکھا جو اس کے اندر اس کو نشانیاں دیکھنا تھی اس کو مل گئیں اور وہ حضرت موسیٰ پر ایمان لایا، پھر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، آئے بزرگ بار ذرا میری خدمت کے لیے کوئی کام بتاؤ، تم بزرگ ہو چکے ہو، تم اٹھنے بیٹھنے کے، تم چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہو، میں تمہاری کچھ مدد کر دوں۔ اس بزرگ نے کہا موسیٰ آج کوئی پانی لے کر نہیں آیا، کوئی کھانا لے کر نہیں آیا، میں کھانا کھائے بغیر تو رہ سکتا ہوں لیکن پیاس کی شدت مجھے پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں کہیں ایک گلاس پانی مل جائے تو لے آؤ۔ حضرت موسیٰ پانی کا کٹورا برتن لے کر پانی کی تلاش میں نکل گئے لیکن پانی کہیں نہیں ملا۔ حضرت موسیٰ شہر کی آبادی میں نکل گئے، پانی وہاں مل جاتا ہے، پانی لے کر واپس آ رہے ہیں۔ جیسے ہی پانی لے کر واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابھی موسیٰ کے درمیان اور اس بزرگ کے درمیان 100 میٹر 200 میٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ بزرگ دور سے دیکھ کر کہتا ہے موسیٰ ذرا جلدی آؤ، میری زبان سوکھی جا رہی ہے، میرا حلق میں کانٹے پڑے جا رہے ہیں۔ موسیٰ نے تیزی سے قدم آگے بڑھایا، جیسے ہی اس بزرگ کو زمین سے اٹھا کر اپنی ران کے اوپر اس کے سر کو رکھا، اس بزرگ کی روح کب سے ان سروں سے پرواز کر گئی، اس بزرگ کا انتقال ہو گیا اور وہ پانی نہیں پلا سکے۔ حضرت موسیٰ، آگے لکھا تورات میں، اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، موسیٰ بڑا جلالی تھا، غصے کا تیز تھا، اس نے اس بزرگ کے سر کو زمین پہ رکھا، پانی سے بھرا ہوا پیالہ اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا اور کہا اے اللہ یہ تیرا انصاف کیسا ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، ایک بزرگ بندہ زندگی بھر تیری عبادت کرتا رہا، تیرے سامنے سر جھکاتا رہا اور آج تو نے اس کو 2 گھونٹ پانی پینے کی بھی مہلت نہیں دی، اے اللہ یہ تیرا انصاف میری سمجھ سے بالا تر ہے، میری سمجھ سے پرے ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ تیرا انصاف کیسا ہے۔ آگے لکھا ہے موسیٰ کلیم اللہ تھا، ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہوتا تھا، اللہ سے باتیں ہوتی تھی، غیب سے آواز آئی موسیٰ اپنی زبان کو لگام دے، موسیٰ اپنی زبان کو لگام دے اور سوچ میں نے اپنے اس بندے کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا۔ کہا اللہ میں کیا جانوں، جب موت کے گھاٹ اتارا ہی ہے تو وجہ بھی بتلا دے۔ کہا موسیٰ تو آج اس جنگل میں پہنچا ہے لیکن یہ بتا کہ جب سے اس بزرگ نے ہوش سنبھالا تب سے اب تک جو عبادت کرتا تھا اس کو کھانا کون پہنچاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ کہا پھر اس کو پانی کون پہنچاتا تھا؟ کہا اللہ تو۔ جب کھانا میں پہنچاتا اور پانی بھی میں پہنچاتا تھا تو آج جب میرے بندے کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، آج جب میرے بندے کو طلب ہوئی اور آج جب میرے بندے کے مانگنے کا وقت آیا تو بتا اس کو پانی کا سوال تجھ سے کرنا چاہیے تھا یا مجھ سے؟ بتا اے موسیٰ اس کو پانی کا سوال تجھ سے کرنا چاہیے تھا یا مجھ سے؟ کہا اللہ پانی کا سوال تو تجھ سے ہی کرنا چاہیے تھا۔ کہا اے میرے موسیٰ، اے موسیٰ میں نے اس لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ دنیا تجھ کو خدا تصور نہ کرے، تجھ کو رب نہ تصور کرے، میں نے اس لیے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا تاکہ دنیا جان لے کہ کسی نبی کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو 2 گھونٹ پانی پلا سکے۔ تورات میں آج بھی یہ توحید موجود ہے، آج بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ زندہ سے مدد طلب کی جا سکتی ہے یا نہیں، زندہ سے مدد طلب کرنے کو شریعت اسلام جائز قرار دیتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں مجھے پین دے دو، آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کتاب دے دو، یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ کبھی مجھے آپ کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ضرورت مند ہیں، آپ سے ہم نے لے لیا، ہم سے آپ نے لے لیا، لیکن بزرگوں کو ہم اس عقیدے سے نہیں مانتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ دینے کی طاقت رکھتے ہیں، یہ غریب نہیں ہے، ان کو ہماری کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور جب یہ عقیدہ ہو تو پھر معاملہ شرک اور کفر تک پہنچتا ہے۔ ہاں بیوی سے ہم کھانا مانگتے ہیں، وہ خدا نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھانا دے رہی ہے، بلکہ اس کو گوشت کا انتظام ہم کرتے ہیں، مرچ مسالے کا انتظام ہم کرتے ہیں، اس کے لیے سبزی اور آٹا اور چاول ساری چیزوں کا انتظام کر کے ہم دیتے ہیں، یعنی وہ ہماری بھی محتاج ہے۔ جب دونوں کو محتاج مان لیا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں، اور یہی عقیدہ ہے ہمارا۔ یہ مائک کیوں لگایا ہے؟ صاحب دور تک آواز جائے، اس مائک سے جب دور تک آواز جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ لیا ہے نا تم نے، بغیر مائک کے وسیلے سے اتنی دور آواز نہیں جاتی ہے، تو اتنی اوپر تمہاری آواز بغیر باباؤں کے وسیلے کے کیسے پہنچ جاتی ہے؟ ہاں تمہارا اعتراض بالکل بجا ہے، تمہارا اعتراض بالکل صحیح ہے، لیکن اس مائک میں ہم اس لیے بولتے ہیں اور اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ جتنے دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بغیر مائک کے میری بات سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ میری زبان کمزور ہے، اتنی زور آواز نکل نہیں سکتی، اور ان کے کان کمزور ہیں، وہ بغیر مائک اور لاؤڈ اسپیکر کے وہ سن نہیں سکتے، اور جب کان بھی کمزور ہوں اور زبان بھی کمزور ہو تو پاور کا وسیلہ لینا پڑتا ہے، ہمیں مائک کا وسیلہ لینا پڑتا ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ
اللہ پکارنے والی زبان کمزور ہے لیکن سننے والے تیرے کان کمزور نہیں. ہم اس عقیدے سے پکارتے ہیں کہ اللہ تیری کانوں کی قوت سماعت کا یہ حال ہے کہ یہ سورج ہماری زمین سے 9.5 کروڑ میل کی بلندی پر ہے، اس کے بعد سیارے اور اس کے بعد کہکشائیں، اور ایک کہکشاں ایسی ہے کہ جہاں تک انسان کو پہنچنے میں 40 لاکھ سال لگ جائیں گے. کتنی مدت؟ 40 لاکھ سال. لیکن کب؟ جب آپ ایسے راکٹ پر بیٹھ کر سفر کریں جو راکٹ 1 سیکنڈ کے اندر 1,86,000 میل کی رفتار سے اڑتا ہو، تب آپ کو اس کہکشاں تک کب پہنچائے گا؟ 40 لاکھ سال میں. 1 سیکنڈ میں 1,86,000، تو 1 منٹ میں کتنا، 1 گھنٹے میں کتنا، 1 دن میں کتنا، 1 ہفتے میں کتنا، 1 مہینے میں کتنا، 1 سال میں کتنا، 1,000 سال میں کتنا، 1,00,000 سال میں کتنا، پھر 40 لاکھ سال میں پہنچے گا اس کہکشاں تک. تصور کیجئے تب کہکشاں آتی ہے، اس کے پرے بہت اوپر پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، اس پر اللہ کا عرش. اور اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود کالی رات میں، کالے اندھیرے میں، کالے جنگل میں، کالی رات میں، جب کالے پتھر پر، کالے پہاڑ پر کوئی چیونٹی چلتی ہے تو ہم اہل حدیثوں کا، ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ کہ اتنی بلندی کے باوجود بھی وہ کالی رات میں کالے پتھر پہ کالے رنگ کی چیونٹی جو چل رہی ہے اس کی کو دیکھتا ہی نہیں، بلکہ چیونٹی جب چلتی ہے تو اس کو پتھر پر رینگتی ہے. پتھر پر پیر کے رکھنے کی جو آہٹ ہوتی ہے وہ اللہ اس پیر کے آہٹ کو بھی سن لیتا ہے. جو اتنا سننے پر قادر ہو اس کو آپ یہ کہو کہ وسیلے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر تعلقات اللہ ان کی اس لیے سنتا ہے کہ ان کے تعلقات ہیں. ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں ہم تو ان کو اس لیے یہ ان کے اللہ سے تعلقات ہیں. تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اصول بدل دیں گے. مانگنا اللہ ہی سے پڑے گا. وہ انہیں استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا. تعلقات کا مطلب یہ نہیں. یہ آپ کا کون سا علاقہ کہلاتا ہے؟ نارتھ ناظم آباد. اگل بگل میں کوئی اسٹیشن نہیں ہے، اور میں آپ سے کہوں کل مجھے کراچی سے لاہور جانا ہے اور میں یہی سوتا ہوں کل ٹرین مجھے لینے کے لیے آئے گی، آپ کو اسٹیشن تک چھوڑنے جانے کی ضرورت نہیں، تو آپ کہیں گے کتنا بڑا پاگل مولوی ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرین یہاں اسٹیشن پہ نہیں یہاں لینے آئے گی. آپ کہیں مولوی صاحب نہیں وہیں چلنا پڑے گا. نہیں ٹرین یہیں لینے آئے گی، میں تو نہیں جاؤں گا وہ آئے. ارے یہاں کیسے آئے گی نا. ٹرین کے ڈرائیور سے ہمارے تعلقات ہیں، ٹرین کے ڈرائیور سے ہمارے تعلقات ہیں. اب تصور کرو کتنا بڑا آدمی ہم کو پاگل کہے گا. ابے چاہے کتنے بڑے تیرے تعلقات رہیں لیکن اصول نہیں ٹوٹتا ہے، جانا اسٹیشن ہی پہ پڑے گا. اصول نہیں ٹوٹتا. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ ان کو بخشنے پر قادر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا پاور اپنا اختیار ان کو دے دے. مانگنا اللہ ہی سے پڑے گا. یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے. ہم ان نیک بندوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ان کو بھی غریق رحمت عطا فرما. تصور کیجئے دعا کا سب محتاج ہیں، اور ہم سے یہ نہ کہو مولوی صاحب پیروں ولیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، وہ تو جنتی ہیں. دعا تو آپ بھی کرتے ہو، بولو کہتے ہو یا نہیں؟ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ، بتاؤ کہتے ہو یا نہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ. یہ رحمت اللہ علیہ کیا ہے؟ یہ دعا نہیں ہے. اللہ کی رحمت ہو ان پر. دعا کر رہے یا نہیں کر رہے؟ پتہ یہ چلا کہ انسان مرنے کے بعد، انتقال کے بعد اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اور وہ آپ کی دعا کا مستحق ہے. چاہے کتنا بڑا بزرگ پیر رہے، وہ آپ کی انتقال کے بعد وہ پھر مسلمانوں کی اور مومنین کی دعاؤں کا مستحق ہے، اور اس کو چاہیے اور وہ ہر دعا کا انتظار کرتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کی طرف سے ہمارے لیے کوئی دعائیں آئیں. تم بھی تو ان کے لیے دعا کر رہے ہو. میرے بھائیوں یہ توحید ہے. ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر بھی وہ توحید موجود ہے. کیا کہا کہ جب سیتا رام چندر جی کی پتنی تھی سیتا، اس کو راوڑ لے کے بھاگ گیا. 14 سال کا بنواس کر لیا تھا. ظاہر بات ہے رہبانیت اختیار کریں گے تو کوئی نہ کوئی لے کے. ہمارے ہاں 11 بیویوں کی حفاظت کی ہے اللہ کے نبی نے، اور کسی نے غلط نظر بھی نہیں ڈالی. یہاں ایک ہی بیوی تھی رام چندر جی کی سیتا، وہ اس کی بھی حفاظت نہیں کر پائے اور راوڑ لے کے فرار ہوا. شری لنکا سے چھڑا کے لایا گیا. ہنومان گئے، لکشمن گئے. سیتا جی بڑی چالاک تھیں. کہیں اپنے ہاتھ کا کنگنا پھینک گئیں، کہیں چوڑی پھینک گئیں، کہیں نتھنی پھینک گئیں، کہیں پائل پھینک گئیں، کہیں چپل پھینک گئیں، تاکہ لوگ تلاش کرتے آئیں تو میری یہ نشانیاں دیکھتے دیکھتے قریب پہنچتے چلے جائیں. ہنومان جی کو ساری چیزیں ملتی گئیں، اور لکشمن جو سیتا کے چھوٹے دیور تھے
सीता के देवर उससे पूछा ये किसकी, कहा मेरी भाभी का है, और आगे बढ़े, ये किसका, कहा ये भाभी का है, और आगे बढ़े, ये किसके, कहा भाभी का है। उसके बाद में लास्ट में नाक की नथुनी मिली, कहा हनुमान ने, लक्ष्मण ये किसकी है, वाल्मीकि रामायण के हवाले से मैं ये बात कह रहा हूं, ये किसकी है, कहा ये नथुनी नहीं जानता हूं। कहा क्यों, तुम सारी चीजें जान गए, नथुनी, कहा नथुनी मेरी भाभी नाक में पहनती थी और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा, आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। कहा ये क्यों, कहा वो मेरे राम की पत्नी है, मेरे बड़े भाई की बीवी है, मैं कौन होता हूं देखने वाला। हिंदू धर्म में भी देवर का पर्दा, भाभी को देवर से पर्दा है हिंदू धर्म के अंदर भी। अब मॉडर्न या मगरबी तहजीब अगर इस चीज को खत्म कर दे तो इसमें मेरे भाइयों धार्मिक किताबों का कोई कसूर नहीं है। अब मैं आखिरी बात बतला रहा हूं, इतनी जबरदस्त बात यहां पर कही गई है, जब हनुमान और लक्ष्मण दोनों को जब सीता को छुड़ा के लाए तो सीता जी ने सबसे पहले रामचंद्र जी के पैर छूना चाहे कि मैं अपने राम का आशीर्वाद ले लूं, अपने पति और शौहर के सामने झुक जाऊं। जैसे ही झुकी राम के पैर छूने के लिए रामचंद्र जी ने ये कांधा पकड़ के उठाया, क्या कर रही हो, कहा मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहती हूं, आपको प्रणाम कर रही हूं, आपको नमस्कार कर रही हूं, आपके सामने झुक रही हूं। कहा सीता नहीं, राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यम अस्ति। हाय सीता मैं तेरा राम हूं और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। सीता मैं राम हूं तेरा और तेरे राम का राम है ऊपर वाला। राम रामाय नमः, तू अपने राम को प्रणाम न कर बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है। राम रामाय नमः, राम के राम को यानी ऊपर वाले अल्लाह के सामने झुक। नमः के माना झुकना, और ये नमाज का जो लफ्ज बोला जाता है ये संस्कृत का लफ्ज है। नम अज, नम के माना सर झुकाना, और इसी से बनता नमस्ते। हम तुम्हारे सामने झुक रहे हैं। हमने हिंदुस्तान में बहुत से लोगों को, मुसलमानों को नमस्ते कहना छुड़वाया है कि हम तुम्हारे सामने, हमारी पेशानियां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की कब्र पे नहीं झुकती हैं, तो जो पेशाब करके इस्तंजा करने की तमीज नहीं जाने इनके सामने झुकेंगी? नहीं, नम के माना सर झुकाना, और आज मानी ईश्वर अल्लाह। नम आज, नम प्लस अज दोनों को मिलाया तो बना नमाज, यानी अल्लाह के सामने सर को झुकाना। ये फारसी का भी लफ्ज हो सकता है, लेकिन मेरी तहकीक ये है कि ये संस्कृत का लफ्ज है। संस्कृत में मुझे अज के माना ईश्वर और नम के माना सर झुकाने का मिला है, और इन दोनों से मिलकर बना है नमाज। नमाज यानी अल्लाह के सामने सर झुकाना। कहा सीता तू मेरे सामने मत झुक, उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का भी राम है। मेरे प्यारे साथियों, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तौहीद क्या है। हिंदू धर्म के अंदर भी तौहीद मौजूद है। यशित्तियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी शोरीरिशा। मैं सुनाना नहीं चाहता था आपको, लेकिन अब जब तवाजुन आया है तो एक दो चीजें बता देता हूं, वरना ये इलाका हमें हिंदुस्तान में ही ये सारी तकरीरें मुझे करना पड़ती हैं, और वहां काफी तादाद में हमारे गैर मुस्लिम भाई आते भी हैं, और अल्लाह का शुक्र है उनको फायदा पहुंच भी रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको इस्लाम की तालीम से इस्लाम की तालीम से उनको फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। इज़ा सअलता फसलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह। जब मांग सवाल कर तो अल्लाह से सवाल कर, और जब मदद तलब कर तो अल्लाह से मदद तलब कर। ये पूरी तौफीक अता फरमा। सवाल ये आया कि कोई शख्स अगर अपनी बहन की शादी करे तो वो उसे निकाह में अपने दोस्त वगैरह को बुला सकता है या नहीं, इस बारे में कुरान और हदीस से वजाहत करें। देखिए, लड़की वाले के यहाँ खाने का कोई सबूत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो नहीं मिलता है, बल्कि जो लोग लड़की वाले के यहाँ बहैसियत बाराती बन के जाते हैं उनके बारे में मुस्नद अहमद की ये रिवायत है कि दखला सारिकन व खरज सारिकन, वो चोर बन के दाखिल होते हैं और डाकू बनकर निकलते हैं। अगर एक दो दोस्तों को बुला रहा तो ये उसकी हैसियत के ऊपर है, और उसको वो शरीयत से न जोड़े कि ये भी सुन्नत है, वलीमा सुन्नत है, उसको वलीमे तक महदूद रखे। लड़की वाले के यहाँ खाने का बहरहाल कोई सबूत नहीं मिला। हमारे यहाँ मौलाना रईस अहमद नदवी जामिया सलफिया मरकजी दारुल उलूम बनारस के बहुत बड़े मुफ्ती हैं, और उनकी किताब अल-लम्हात जो 5 जिल्दों में आई है, बहुत जबरदस्त आलिम है। उनकी बाकायदा एक किताब इस सिलसिले में आई है, और उन्होंने बारात का ले जाना लाना और लड़की वाले के यहाँ बाराती बन के जाने को सरासर हराम करार दिया है। उस किताब में दलाइल मौजूद हैं। दुआ की दरखास्त है, रिजवान का रोजगार ठीक नहीं, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि रिज्क के अंदर इनके खैर बरकत न हो, और अगर पढ़ रहे हैं तो वो अपनी नमाज को की इस्लाह करने की कोशिश करें, जरूर कोई ना कोई कमियां हो रही हैं उसमें, क्योंकि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, और सजदे के बीच में, दोनों सजदों के बीच में ये दुआ पढ़ी जा रही है, अल्लाहुम्मा मगफिरली वरहमनी वहदनी वआफिनी वरजुकनी। और जो आदमी दिन भर में 5 मरतबा वरजुकनी रिज्क की दुआ मांगे और उसके रिज्क में तंगी हो, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, हमें समझने की अल्लाह, हाँ ये देखें,
ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم میرے ذکر سے، اور کہیں کہیں ذکر سے مراد نماز ہے، کہیں کہیں ذکر سے مراد نماز ہے، جیسے قل یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے تو تم دوڑ پڑو اللہ کے ذکر یعنی نماز کے لیے. تو ذکر سے مراد نماز ہے. ومن اعرض عن ذکری، اگر تم میری نماز سے منہ پھیرو گے، روگردانی کرو گے، فإن لہ معیشۃ ضنکا، تو ہم تمہاری روزی کو تنگ کر دیں گے، یعنی برکت ہم اس میں سے ختم کر دیں گے. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اگر تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ کا خوف کھائے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دے گا جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں پہنچے گا. تو آپ اللہ سے ڈریے اور اللہ کا تقویٰ اپنائیے، اور تقویٰ جب ہوگا تو نماز بھی پڑھی جائے گی، اور نماز پڑھیں گے تو روزی کا معاملہ جڑ جائے گا. اللہ آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. سے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، جو بھی حکمت کا جو بھی پہلو ہو اور جس طریقے سے فائدہ نظر آ رہا ہو، آپ اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیں. اور جہاں تک ہو سکے بڑے پیار سے، سب سے پہلے اپنے اچھے اخلاق سے. ہمارے یہاں مہاتما گاندھی جو باپو کے نام سے مشہور ہوئے، انہوں نے کہا تھا یہ 40 دن جو تم چلا کر رہے ہو نا، اس کے کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف محمد الرسول اللہ کا کریکٹر اپنے اندر پیدا کر لو، غیر مسلم دنیا تمہیں دیکھ کر خود بخود مسلمان ہوتی چلی